یاران مدینہ بنا ہماری کاروان ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. ہاں یاران مدینہ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا مجھے انعام ملا. اچھا ماشاءاللہ. میں یہ اس لیے بتانا بھی چاہوں گا کہ لوگوں کو میں کہوں گا کہ یہ ایک لگن کی بات ہوتی ہے. ہم نے مدینہ شریف جانا تھا اور عشق کی انتہا یہ تھی کہ میں، اشرف صاحب اور ایک ہمارے ساتھی سعود صاحب فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کو جنت میں جگہ سے. ان کی گاڑی ہوتی تھی اس دنوں میں، پابندی لگ گئی کہ 40 سال سے کم ایج کی جو لوگ ہیں وہ جا نہیں وہ نہیں سکتے. اس وقت 40 سال سے کم ایج تھی. بڑی کوشش کی، کبھی فاروق ستار صاحب کا لیٹر لیا، اچھا ایون ایک دفعہ قاضی حسین احمد صاحب کا لیٹر لیا پوری رات جاگ کے. اور ہم جب وہاں لگن سی تڑپ جب ہم گئے اس وقت خلاوہ بھی تبھی آتا ہے. ابھی آتا ہوں وہاں پہ اس وقت امبیسی باہر ہوا کرتی تھی اسلام آباد میں نا، کوٹھیوں میں. ہم لے کے گئے لیٹر تو انہوں نے کہا یہ کہا یا 16 رمضان سے تو ویزے بند ہو گئے. چھوڑنا شروع کر دیا امبیسی کے بعد. اسی دوران میں سردار عتیق احمد خان صاحب، ایک میرا ان سے بڑا گہرا تعلق، آزاد کشمیر والے. ہاں وہ وزیر اعظم. ہاں وزیر اعظم. اور بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ میں آج آپ کے پروگرام میں انکشاف کر رہا ہوں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں آزادی کشمیر کے اچھا حریت میں شامل رہا. میں الحمدللہ شامل رہا. اچھا ماشاءاللہ. جہاد میں حصہ لیا. الحمدللہ. زبردست. ٹریننگ کے لیے تھی. سب کچھ کیا. اوکے. اور میں جب کبھی کشمیر آزاد ہوگا تو اس میں کسی ایک صف کی میں بھی کھڑا نظر آؤں گا. بھی آپ کا بھی کہیں نہ کہیں اس میں رول ساتھی شہید ہوئے. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو سردار عتیق صاحب کو ہم نے اپنے فارم پہنچائے. وزیر اعظم سے بات مجھے ریڈیو دیکھتے ہیں اور اچانک 24 تاریخ کو ویزا لگ گیا. ٹکٹ نہیں تھی. اچھا. میں نے اشرف کو فون کیا کہ ویزا لگ گیا، ٹکٹ نہیں ہے. اس نے کہا جذباتی سا ہے نا، بولنا شروع کر دیا جی تھی کیتا اور جنہوں پیسے تھے سر میکول نکل گیا. ٹکٹیں آئی دو، 14 روپے کا ریال لیا ہم نے. اچھا. ایک اور ہمارا ساتھی ہمارے ساتھ، ہم عمرے پہ چلے گئے. ماشاءاللہ. وہاں پہ جا کے پھر در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دعا مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندگی ہے تو اس طرح پہ بلائے رکھنا. پھر وہاں دیکھا لوگ لنگر بانٹتے ہیں. پہلی دفعہ ہم نے 3 پیک لیے. اچھا. اور پھر یہ بھی دعا کی کہ اللہ کو ایسا وسیلہ بنا دے کہ ہم یہاں پہ لانگڑی بن جائیں. اور آج کے ہے اور کارواں اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ اللہ کے ساتھ ہمیں کہاں سے نوازتی ہے. اور آپ ہر سال جاتے ہیں؟ سال میں کئی دفعہ جاتے ہیں. اچھا نہیں جو ریگولر جاتے ہیں وہ ہر رمضان شریف. اچھا. تو اس لنگر بانٹنے کی کوئی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید آپ جرنلسٹ ہیں، کوئی ویزا لگوا کے دیتا ہے یا وہاں کے بھی آپ کو کوئی ڈونیشن لیتے ہیں، ایسے ہوتا ہے یا اپنی جیب سے کرتے ہیں؟ آج تک ہم چیلنج کرتے ہیں. یہ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں. آپ کا میرا ایک تعلق بھی بڑا پرانا ہے اور جو سن رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے. مجھے کبھی کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اس نے ہمیں ڈونیشن اس کے لیے دی، ہم سارے دوست آپس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور اس میں یہ پابندی نہیں ہوتی کہ تم نے کتنا دینا ہے. اوکے. جس نے نہیں بھی دیا نا وہ ہم سے زیادہ آگے ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے بلاوا آیا ہوگا تو پھر وہ کرتے ہیں. تو زندگی کا اصل مقصد بھی یہ ہوتا ہے. میں انگلینڈ بھی جا سکتا ہوں، امریکہ بھی جا سکتا ہوں، ویزے بھی بھرے ہیں اور بہت سے ممالک میں بھی گئے ہیں، لیکن ہر ٹائم جو ہوتی ہے نا، اور میری تو زندگی کی دعا ہے آج آپ کو بالکل کہ اللہ ایمان والی سے تندرست والی لمبی عمر عطا فرمانا، اور جب زندگی کا خاتمہ ہو تو جنت البقیع عطا فرمانا. بس ماشاءاللہ. تو میرا خیال ہے کہ کسی حد تک اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو، میں سمجھتا ہوں کہ جو بلاوا آتا ہے وہ ریگولر جانا، یہ بلاوے کے بغیر اور دعا کی قبولیت کے بغیر ممکن ہے 1% بھی نہیں. ہاں یہ میرا ایمان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر خط لکھے جا رہے ہیں نا، دعوت نامہ بن رہا ہے. مثلا نعیم صاحب آپ کے یہاں پہ بھی آنے سے پہلے ایڈریس لیا گیا، دروازے پہ نوک کی گئی. اگر آپ نے دروازہ کھولا تو اندر آ گیا، اگر میں دروازہ نہ کھولتے تو اندر نہ آتا. تو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی نا اسی طرح لکھا جاتا ہے. پتہ نہیں لوگ، میں وہاں پہ ایک آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں، میں اس شخص کا نام نہیں لوں گا، ٹھیک ہے؟ مجھے ایک شخص ملتا ہے مدینہ شریف میں گنبد عزرا کے بالکل نیچے، میں بیٹھا ہوں. میں اس سے پوچھتا ہوں پنجابی میں کہ پاجی
کدوں آئے ہو؟ کہندا بھاجی اننے دن ہوئے آئے تھے. میں کہا مورے نصیباں والے ہو. کہندا بھاجی گل دساں. اجے بس کہندا میں قرآن پاک نہیں پڑھیا سا. یہ تھی کتا انہیں کہا میں اللہ تعالیٰ دے کار وال نا دیکھ کے رویا. کیا گلا میاں میں بڑیاں غلطیاں کیتی ہیں تو بڑا غفور رحیم ہے تو منو بنا لیتا ہے. میرے مولا میرے گناہ معاف کر دیتے منو سیدھی راہ تے لایا. تو بھاجی اج میں فیصلہ کر لیتا ہے. میں بڑا رویا, میں ساروں کو دار رویا. پھر میں نے وہیں پہ اسی سال میں نے ایک بزرگ کو دیکھا, وہ گنبد عزرا کی طرف دیکھا. ایک گانا ہے نا وہ نور شاہ کا تھا یا کس کا تھا, یہ کہ تیرا پیار منو ملیا. ہاں میں دنیا کے غور کی لینا. میں کہا بابا جی تسی کی گا رہے ہو؟ یہ گانا ہے. انہوں نے کہا کون کہنا گانا ہے؟ یہ من رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار مل گیا من ہور دنیا سے یہ شاعری ہوتی ہے ایسی ہے نا کہ آپ نے جدھر لگانی ہے ادھر لگا دیں جس کو تصور میں لے. ہمیں انعام دنیا کا سب سے بڑا یہی ملا ہے. اور ہمارا آج سے پکاتے ہیں جا کے چلی اپنے آپ سے پکاتے ہیں. اشرف صاحب ہے, شاہد صاحب ہے, مظہر صاحب ہے, فیلنگ آتی ہے. بڑے بڑے کیا جذبہ ہوتا ہے کہ جو پتہ ایک بیٹھا ہوا ہے چینل پہ, آپ آرڈر لگاتے ہیں چائے آ جائے, گھر میں جاتے ہیں بیوی چائے آ جائے, تو ایک جگہ پہ جا کے آپ سبزی بھی کاٹ رہے ہیں, دیگوں میں چمچے بھی, وہ کیا جذبہ ہوتا ہے, کیا فیلنگ اس وقت ہوتی ہے؟ انعام ہوتا ہے جی. فیلنگ یہ ہے, دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ فرشتے کی باری آتی ہے تمہارا, اور جو وہاں پہ عبادت کرنے آ رہے ہیں, جو عبادت کرنے آ رہے ہیں, جب آپ ان کے لیے ایک اچھا سا کھانا بنا کے, اچھی سی چائے بنا کے, اچھا سا میٹھا بنا کے ان کو دیں گے, تو یہ اللہ کی آپ پہ خاص مہربانی ہے کہ اللہ کی ذات نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے. بے شک. اور اللہ کی قسم میں آج صبح اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا, جیسے سے میں نے کہا دعا کرو کہ اللہ کو ایسا سبب بنا دے کہ ہم چلے ہی مدینے جائیں, وہیں پہ رہتے اور وہیں میں نوکری کریں, اور نوکری بھی مجھے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر مل جائے, چاہے جارو کی مل جائے, تم اپنی پلکوں سے بھی اس کو صاف کریں. رانا صاحب میں بس ہم جو سب سے پہلا ہماری کہہ لیں کہ اطاعت کا اس کے لیے یا ہمارے ایمان کا حصہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, یہ اختیاری ہے ہی نہیں, یہ لازمی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اگر ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے اس پہ. اور آج ناظرین میں نے آپ کو اس رانا عظیم کا جو آپ کو سب سے پہلے رات کو 11 بجے 92 پہ بڑی شور کرتے سارے آپ کرٹیسزم کرتے ہوئے پولیٹیشنز پہ بڑی چیزیں بڑا زور شور سے اپنے نظریات کا دفاع کرتے ہوئے اپنی بات کو کرتے ہوئے آج تھوڑا سا ڈیفرنٹ پہلو میں نے دکھایا تھا, کیونکہ ہر انسان کو جو سکرین پہ نظر آتا ہے ویسا نہیں ہوتا, اس کے اندر بھی ایک انسان ہوتا ہے.